الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ جو اس کی نعمت کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جب یہ مہینہ آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس کی تیاری کیا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان عشرہ رحمت، اس میں کیا شک ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ در حقیقت اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس کی تیاری کیا کرتے تھے، اور یہ بات صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، لہٰذا تم اس کی تیاری کرو تاکہ تمہیں وہ سب برکتیں اور رحمتیں اس رمضان کے حوالے سے مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا دوزخ سے نجات کا ہے۔ تو گویا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ یہ رحمت کیسا ہے؟ اس لیے کہ اس میں رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتیں بے پایہ نازل فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس کی نعمت کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، جو ہدایت ہے انسانیت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات روشن تعلیمات ہیں، اور حق و باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور ایک دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے یہ بات فرمائی کہ ھدی و رحمہ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے کہ قرآن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو وظیفہ حیات دیا، ضابطہ حیات دیا، اسے یہ بات بتائی کہ تمہیں زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، وہ صراط مستقیم کس طرح ہے، وہ کون سا ہے جس پر چل کر تم دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح حاصل کر سکتے ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہنما کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو دیا، اور اس میں اس کے زندگی کے تمام شعبوں کے لیے، خانگی معاملات سے لے کر سیاست اور حکومت تک، اور ریاست کی تشکیل تک، اور اسی طرح سے انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے بھی رہنما اصول دیے، اور یہ بات فرمائی کہ حضور کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کہ اس نے انسانیت کو راہ حق دکھایا اور اس کے رہنمائی فرمائی تاکہ وہ صحیح اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی زندگی گزارے، اور اس راستے پر چل کر وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے۔ اس کے بعد دوسری رحمت یہ ہے کہ یہ روزہ اس رمضان شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور روزہ بھی اس کی رحمت ہے، اس لیے کہ تربیت ہے اس مشن کی تکمیل کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے دیا ہے انسانیت کو، اور وہ مشن اللہ کی بندگی ہے، انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے وہ مشعل راہ دیا ہے۔
اور اس کی تیاری کے لیے روزہ اس رمضان شریف کے مہینے میں فرض فرمایا، اور یہ بات فرمائی کہ تم اس کے ذریعے سے تقوی اور اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا دو، تاکہ تم اپنے اس مشن کو آسانی کے ساتھ کر سکو۔ یہ روزہ در حقیقت ایک تربیت ہے انسان کے لیے اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، اور اسی لحاظ سے روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ یہ فطری صلاحیتیں در حقیقت اس رمضان شریف کے مہینے میں ابھر کر سامنے آتی ہے، اور وہ اوصاف حمیدہ جو اس راستے میں فوز و فلاح کے لیے ضروری ہیں وہ سب کے سب اس رمضان شریف کے مہینے میں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ وہ ہمدردی ہو لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ اچھی طریقے سے میل ملاپ کا ہو، اور لوگوں پر رحم کھانے کا ہو، ان کی خدمت کرنے کا ہو، اور اس طرح سے انسان اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک جب کھانے پینے سے منع کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے اطاعت کے جذبے کی خاطر، تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو بھی ٹکرا دے، اور اس طریقے سے مال و دولت کے حرص و ہوس کو بھی اپنے دل سے نکال دے، اور صرف اپنے آپ کو رجوع اللہ کے لیے تیار کرے، اور اس کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ روزہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے ذریعے سے مشکلات کو انگیز کرنے کا، عزم و حوصلہ کو بڑھانے کا، اور صبر و استقامت کا، یہ سارے اوصاف حمیدہ اس روزہ کے ذریعے سے ایک انسان کو ملتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ پھر اللہ کی رحمت اس مہینے میں اس طرح سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا میں آتا ہے اور وہ یہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی سحری کے وقت اور اس کے رات کے آخری پہرے میں کہ ہے کوئی آدمی کہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرائے اور میں اس کے گناہوں کی بخشش کروں۔ اور اس طریقے سے وہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ محترم بھائیو، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ رمضان کا مہینہ، یہ روزہ، یہ بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے رزق کے اندر جو ہے برکت آ جاتی ہے، انسان کی روح بیدار ہو جاتی ہے، وہ نیکیوں کی طرف جو ہے وہ آگے جو ہے بڑھتا ہے۔ اور اس طرح سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اس رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں، آسمان کے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ دروازے اب رحمت کے بھی کھل جاتے ہیں، اور حضور کے حدیث کے مطابق جنت کے 8 دروازے ہیں، اس ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اور ریان کہتے ہیں اس کو کہ آدمی اپنا سب کچھ خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اس دروازے سے اس کا جنت میں داخلہ ہوگا، جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہ سارے ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے جو ہیں وہ جنت کے کھل جاتے ہیں، اور اسی طرح سے روزہ دار اس دروازے کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے جنت کے اندر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا ہے، روزہ ہمارے لیے ایک برکت کا ذریعہ ہے، اور ہمیں اس روزے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنانا چاہیے۔ اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
رمضان شریف کے اندر روزوں کی پابندی کی ہے، عبادت کی پابندی کی ہے، اور بندگی رب جو ہے اس کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ پیدا ہو، اس کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اس کی ہمدردی، اور سارا رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، دن میں لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ اٹھا دینا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کر دینا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی ان رحمتوں کا اور ان نعمتوں کا جو اس نے وعدہ کیا ہے روزہ دار بندے سے، ان کے ہم مستحق ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔